اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سبحان اللہ۔ مارکہ بدر جو ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، کہیں پر مختصر کر کے اور کہیں پر تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ بھی جنگ بدر کا واقعہ چل رہا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب فوجیں دونوں آمنے سامنے آ گئیں، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشاہدہ فرمایا کہ کفار کی جو تعداد ہے وہ 1000 ہے اور اسلحے سے بھی لیس ہے، وہ ہر لحاظ سے وہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں، اور صحابہ کرام تو ظاہر ہے کوئی تیاری کر کے گئے ہی نہیں تھے، تو ان کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کیا کہ یہ کسی لحاظ سے بھی برابری نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا، جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگنا شروع کی۔ تو جو دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اور صحابہ کرام کے متعلق بھی یہ بات آئی ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ میں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میں کہ اے محبوب ذرا وہ وقت یاد کرے کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اور اس نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین میدان جنگ کے اندر جب دیکھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جنگ لگنے والی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ پروردگار، اگر آج یہ جو مٹھی بھر مسلمان میں لایا ہوں یہ یہاں ختم ہو گیا تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نے ایسی دعا کیوں مانگی کہ اگر یہ آج بدر والے ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں یہ دعا اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی کیونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے بعد تو کسی نے نبی نے نہیں آنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جاتے، پھر بڑے بڑے صحابہ کرام بھی وہاں پر شہید ہو جاتے، تو پیچھے تو بچے ہی کچھ نہیں تھا۔ تو جب حضور آخری نبی ہے اور حضور ہی وہاں شہید ہو جاتے تو بعد میں جو صحابہ کرام جو اس وقت تھوڑی دیر ایمان لائے تھے وہ بھی وہاں شہید ہو جاتے، تو پھر بعد میں کلمہ کون پڑھتا اور کون سمجھاتا؟ کیونکہ ابھی تو دین مکمل ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو صحابہ کرام کی تعداد اتنی نہیں بڑی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد دعا مانگی کہ پروردگار جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے وہ تھوڑے سے میں تو تیرے سامنے لے آیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب محبوب آپ نے دعا مانگی نا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دعا مانگتے رہے کیا کہ یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا وہ اپنا وعدہ پورا فرما، وعدہ تیرے پورے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا وعدہ تھا کہ اے محبوب جب بھی کوئی وقت آئے گا میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، پروردگار وہ جو تو نے وعدہ مجھ سے کیا ہے نا وہ وعدہ پورا فرما۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجاب لکم، تو میں محبوب میں نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور کیا کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتہ بھیج کر، اور کوس کیسا، مردفین جو صف کی صف باندھ کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ پہلے 1000 فرشتہ نازل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر اس کے بعد پھر 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے بدری صحابہ کیسے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بدری صحابہ جیسا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، پوری امت ایک طرف اور بدری صحابہ ایک طرف ہے، ان کی شان ان کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے پوری امت مصطفیٰ میں بدری صحابہ جیسا کوئی نہیں نا، ایسے ہی سارے فرشتوں میں بدری فرشتوں جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ پوری امت کے اندر جیسے پوری امت کے سارے حالانکہ صحابہ تو کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے، شرف صحابیت میں برابر ہو سکتے ہیں لیکن بدر والوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے بدری صحابہ جیسا کوئی نہیں، ایسے بدری فرشتوں جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں صف کے ساتھ، یعنی لائن بنا کے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو اس پہاڑی پر اترتے دیکھا ہے۔
تو پھر فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں کا اتارنا تمہارے لیے خوشخبری بنا دی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں مبارک، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے. وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ہم نے فرشتے پھر کیوں اتارے ہیں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ اطمینان ہو جائے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام بدر میں پہنچے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی ہے. تو اس لیے پہلے مسلمان کو اپنا قدم آگے بڑھانا پڑے گا. جب تک قدم آگے نہیں بڑھائے گا بدر کی فضا پیدا، علامہ نے کہا نا فضائے بدر پیدا کر. پہلے بدر کی فضا بنانی پڑتی ہے. پہلے تو کم سے کم آگے تو ہو، دلیر تو بننا. گھر بیٹھ کے دعائیں مانگنے سے ٹھیک ہے جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پینڈا عشق دا یارو ٹرنے نال مکدا نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو وہ بات ہے کہ مقصد کہنے کا یہ کہ اگر تو گھر بیٹھ کے خالی دعا ہی مانگتا رہے، ٹھیک ہے، آپ مدد رب تب بھی فرماتا ہے جب بندہ پہلے قدم آگے بڑھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پھر جب تم بدر کے اندر آئے تو ہم نے تمہارے لیے خوشخبری بھی بنا دی، فرشتے بھی عطا فرما دیے، تمہارے دلوں کو اطمینان بھی دے دیا کہ بھائی پریشان نہیں ہونا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے. مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں بدریوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں کون کون سے انعام فرمائے. این میدان جنگ کے اندر پہلا کرم اللہ تعالیٰ نے بدریوں پر کیا فرمایا؟ ہوا یہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں پر یعنی جنگ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے ان پر پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل فرما دی، اونگ نازل فرما دی. آمنۃ منہ، جس سے وہ پرسکون ہو گئے. ہوا یہ کہ کفار مکہ پہلے پہنچ چکے تھے بدر کے میدان میں، صحابہ کرام بعد میں پہنچے ہیں تو تھکاوٹ بھی تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اوپر سے جب ان کی تعداد کو دیکھا تو پریشانی بھی بن گئی، اور مقابلہ اب کیسے کریں گے، تھکاوٹ تو پہلے ہو چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام پر نیند نازل فرما دی. سبحان اللہ. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ 313 کو بیک وقت ہی نیند آ جائے، اور وہ بھی عین میدان جنگ کے اندر. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا رب کی رحمت ہے. سبحان اللہ. میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ رب کی رحمت ہے. اور اگلی بات فرماتے ہیں مسجد میں یا نماز کے اندر نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اگر پہلے تو مسجد میں آنے نہیں دیتا، مسجد میں آ ہی جائے بندہ تو پھر کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ سستی ڈال کر کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ عبادت سے فارغ کیا جائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر نیند کا کوئی تک نہیں بنتا. دشمن سامنے کھڑا ہو، تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، گردن کاٹنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور بندہ آگے سے سویا ہوا ہو، یہ ایسا ممکن ہے؟ یہ جو مشہور مثال ہے نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتے ہیں، سولی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. جو صحابہ کرام عین میدان میں جنگ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اوپر سے ان پر نیند نازل ہو گئی ہے، اور پھر 313 کے 313 سوئے ہوئے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے اتنا پرسکون زندگی؟ ٹھیک ہے جی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ جی آپ کو کبھی موت کا ڈر نہیں بھی لگا؟ فرمایا ہاں ایک رات تھی، ایک رات ایسی آئی ہے جس میں مجھے موت کا ڈر نہیں تھا. کہا کون سی رات؟ کہا جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا، امانتیں دے کر میرے پاس آ جانا. سبحان اللہ. میں تب مجھے موت کا ڈر نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا علی امانتیں دے کر آ جانا. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ پہنچنا وہاں پر ضرور ہے. جب حضور نے فرما دیا نا کہ آ جانا، جب تک میں وہاں پہنچتا نہیں تب تک مجھے موت نہیں آتی ہے. تو وہ میری زندگی کے چند لمحات تھے یا چند دن تھے جس وقت تک مجھے یقین تھا کہ جب تک میں آقا علیہ السلام تک پہنچ نہیں جاتا نا تب تک مروں گا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلا کام ہم نے کیا کیا، عین میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام پر نیند نازل فرما دی. دیکھیں نا یار، مجاہد میں اس لیے کہتا ہوں مجاہد سچے دل کے ساتھ جہاد تو کر، آگے بڑھ تو صحیح، ہمت تو کر، پھر دیکھ رب کیسی کیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اچھا اگلا کرم کیا فرمایا؟ میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو میں کہ ہم نے ان پر آسمان سے پھر بارش نازل فرما دی. ہوا کیا کہ جو کفار مکہ تھے نا وہ سخت زمین پر کھڑے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ جب آئے تو یہ جو زمین تھی وہ ریتلی زمین تھی. پار اپنا جو کنویں تھے بدر کے وہ بھی سارا کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، اور جو اچھی جگہ تھی اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو صحابہ کرام کو جو جگہ ملی وہ جگہ کیا تھی؟ ایک تو ساری ریتلی جگہ تھی،
اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا. تو عین جنگ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بارش نازل فرما دی. اب ہوا یہ کہ ان کی جگہ ساری کیچڑ والی ہو گئی اور ان کی ساری زمین جو ہے وہ اپنا جو کیونکہ ریتلی زمین تھی یہ ساری زمین ہی جم گئی. اب یہ صحابہ کرام جو ہے وہ آرام سے چلا پھرتا کرتے, وہ سارے کیچڑ کے اندر لگے پھرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھ لو تم بدر کے اندر آئے اور اب کیسی کیسی رحمت نازل فرما رہا ہے. سبحان اللہ. نیند بھی دے دی ہے, بارش برسا کر زمین بھی صاف کر دی ہے, جما دی ہے پوری زمین کو. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ فرمایا کہ لیطہرکم بہ. صحابہ کرام کو وضو کی بھی ضرورت تھی, کسی کو غسل کی ضرورت تھی, کسی کو پیاس لگی ہوئی تھی. فرمایا بارش برسا کر ہم نے تمہیں پاک صاف بھی کر دیا ہے. سبحان اللہ. جیسے غسل کی ضرورت تھی اس نے نہا لیا, جیسے وضو کی ضرورت تھی اس نے وضو کر لیا, اور جن کو پیاس لگی ہوئی تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے پانی عطا فرما دیا ہے. اور میں حضرت دیکھو صحیح انعام, میدان جنگ میں اتنے انعامات ہیں یار. آپ خود سوچو کہ اگر مسلمان بننے تو صرف ایک بار مسلمان, جب اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں اتنے انعامات مسلمان پر نازل فرما رہا ہے تو خود سوچو یار امن کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے انعام عطا فرمائے گا. پر شرط یہی ہے کہ مسلمان بننے صحیح. قرآن مجید کی آیت نا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, یہ رب کا فرمان ہے. فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک وعدہ تم پورا کر دو, پوری دنیا فتح تم ہے میں تمہیں کروا دوں گا. کون سا؟ میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم صاحب ایمان ہو تو غلبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ہاں پہلے صاحب ایمان بننا شرط ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی نازل فرمایا, پانی نازل فرمانے کے بعد لیطہرکم بہ, ہم نے ان سے انہیں کیا کیا؟ پاک صاف کر دیا. ویذھب عنکم رجز الشیطان, میں شیطان کی جتنی بھی ناپاکی سی ساری ان سے دور فرما دی. ان کے دل میں جو وسوسے تھے وہ بھی ختم کر دیے, جو سستی تھی وہ بھی ختم کر دی, اور اگر جو غسل کی جو پانی کی ضرورت تھی وضو کی ضرورت تھی ہم نے وہ بھی عطا فرما کے. شیطان وسوسے ڈال رہا تھا صحابہ کرام کے دل میں کہ اب تم کیسے لڑو گے, تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے, تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں شیطان جو پلیدی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا نا, ہم نے وہ وسوسے وہ بھی سارے ختم فرما دیے. فرشتے بھی نازل کر دیے, آسمان سے پانی بھی برسا دیا, نیند بھی عطا فرما دی, پاک صاف بھی کر دیا ہے, جس کو پیاس لگی تھی اس کی پیاس بھی بجھا دی. فرمایا شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا ہم نے وہ سارے وسوسے بھی ان سے ختم کر دیے. اور اگلا انعام میں وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, میں ہم نے صحابہ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اب وہی صحابہ کرام تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے تھے کہ ہم لکڑی لے کر بھی دوڑتے نا تو آگے جا کے دیکھتے تو جناب والا اگلا جس کافر کی طرف ہم دوڑ رہے ہوتے اس کی گردن پہلے اتر چکی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. بعد میں جنگ بدر ختم ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے کو صحابہ کرام نے آ کے بتایا, کہہ رہے یا رسول اللہ ہم نے کچھ الفاظ سنے ہیں پر سمجھ نہیں آتی کہ وہ الفاظ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا الفاظ تھے؟ کہتے جی ہم نے کسی سے سنا ہے اگلا کوئی کہہ رہا تھا اقدم حیزوم اقدم حیزوم. حضور نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو حیزوم کس کو کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو حیزوم ہے نا یہ جبریل علیہ السلام کے یہ گھوڑے کا نام ہے, یہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. فرمایا جہاں تم بڑھتے تھے نا تو جبریل علیہ السلام تم سے پہلے بڑھ کر اگلے کافر کی گردن اتار دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ میدان بدر میں لڑتے ہوئے 4 مرتبہ گرے ہیں, جوش کی وجہ سے 4 مرتبہ یہ گر پڑے. ٹھیک ہے جی. تو مولا علی بعد میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ 4 مرتبہ میں گر پڑا ہوں جب لڑتے لڑتے, 2 مرتبہ تو میں خود اٹھاؤں, 2 مرتبہ پتہ نہیں مجھے کس نے اٹھایا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو 2 مرتبہ خود اٹھا ہے نا وہ تو چلو تو اٹھ گیا ہے, لیکن جو 2 مرتبہ تو جبریل علیہ السلام نے آگے اٹھایا ہے تجھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ تجھے جبریل نے آ کے اٹھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو ہم نے صحابہ کے دل کو کیا کیا؟ مضبوط کر دیا. وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ, اور اگلا کام ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صحابہ کرام کے قدم جما دیے. کسی ایک کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اب کیسے مقابلہ کریں گے. کسی کے دل میں خیال, ہم نے صحابہ کے قدم بھی جما دیے, ان کے دل کو بھی مضبوط کر دیا تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اب اس کا مقابلہ کریں, کیسے کریں گے. جب فرشتوں کی تعداد نازل ہوئی اس کے بعد صحابہ کرام نے جب جنگ کرنا شروع کی, پھر جب ان کی گردنیں اترنا شروع ہوئی, صحابہ کرام کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم قدم بعد میں اٹھاتے ہیں پہلے اگلے کی گردن اٹھ جاتی ہے. اب اگلا خطاب دیکھیں, فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ, فرمایا تیرے رب نے پھر فرشتوں کی طرف وحی فرمائی, جو بدر میں آئے تھے ان کی طرف پھر وہی فرمائی. کیا؟ انی معکم, کہ تم جا کے میرے نبی کے خادموں کے ساتھ, فرشتوں اپنا غلاموں کے ساتھ جا کے لڑنا شروع کرو, میں ان کے ساتھ ہوں. میں کن کے ساتھ ہوں؟ صحابہ کرام کے ساتھ. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جا کر لڑو, میں تمہارے ساتھ ہوں.
تو دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. اگر یہ کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جا کے وہی فرمائی فرشتوں کو تم جا کے لڑو میں صحابہ کے ساتھ ہوں، یہ تو صحابہ کی شان ہو گئی. اور دوسری بات فرمایا تم جا کے لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ فرشتوں کی شان ہو گئی. تو دونوں تفسیریں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جا کر مقابلہ کرو، لڑو، ٹھیک ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مسلمانوں کو جا کر ثابت قدم رکھو، سبحان اللہ. مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاؤ، یہ پریشانی نہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا یار کتنے انعامات ہیں جو بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر آپ نے قانون بنا دیا تھا، فرمایا یہ بدری صحابہ جو ہے نا آج کے بعد انہیں کسی جنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہ صدیق اکبر نے قانون بنایا تھا، فرمایا بدری صحابہ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا یہ ہمارے پاس نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہے، بس ہم ان کی صرف زیارت ہی کیا کریں گے، کسی جنگ میں جا کر ان کو ضائع نہیں کریں گے ہم. سبحان اللہ. بعد میں پھر جب وہ مسلمہ کذاب کا مسئلہ بنا ختم نبوت کا، تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون پھر بدل دیا. آپ نے فرمایا اب کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے، اب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر کیونکہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو فلہٰذا آپ چاہے بدری ہو یا غیر بدری ہو سارے کے سارے اس جنگ میں شامل ہوں. ٹھیک ہے نا جی. وگرنہ صدیق اکبر نے یہ قانون بنا دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی بدری کسی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، ہم ان کو شامل نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے پاس تبرک ہے، ہم ان کی زیارت کیا کریں گے بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تم جا کر ان کو کیا کرو، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، فرمایا کہ میں ان قریب کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب ڈال دوں گا، مسلمان کا روب ڈال دوں گا کافر کے دل کے اندر. چاہے ان کے بعد جتنا کچھ بھی ہوگا یہ تمہارا روب ان کے دل میں ایسا پڑ جائے گا کہ یہ تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکیں گے. اور اگلے الفاظ ہے کہ فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، میں کافروں کو جہاں تلوار مارنی ہے نا کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں مارنی ہے بلکہ سیدھی گردن پر مارنی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. پڑھے تو صحیح نا کوئی قرآن. یہ جو امن کی باتیں کرتے ہیں نا ان سے پوچھے یہ سیدھا سیدھا قرآن ہے. رب فرما رہا ہے فرمایا کافر پر جب بھی گردن اپنا تلوار چلانا سیدھی گردن پر. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کیوں؟ بازو پر مارو گے تو بچ جائے گا، ٹانگ پر تلوار مارو گے پھر بچ جائے گا، گردن پہ مارو گے بچے گا تو نہیں نا. اور اگلی بات وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، میں ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ، کسی ایک جگہ کو بچنے نہ دینا، جہاں ملے وہیں پہ تلوار ٹھوک دو، اور اگر نشانہ بن سکے تو سیدھی گردن پر مارنا. یہ رب فرما رہا ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن کا یہ اصول ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اگر تم سیدھا سیدھا قرآن پڑھنا چاہو گے نا تو قرآن کا تو بھائی یہی اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کافر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جو جنگ لڑنے آگے پھر اس کے لیے گنجائش نہیں. یہ رب کہہ رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، جب بھی گردن پہ وار کرنا ہے گردن پر کرنا تاکہ کافر بچے نہ. تو اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے، مجاہد کے لیے ضروری ہے نشانہ ایسا بنا کے لگائے کہ دوسری گولی مارنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، میں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہم نے بیان کیا ہے، شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. میں ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دو. یہ کون ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت یہ ایسی مخالفت ہے کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفت میں آ گیا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. اور یہ بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم فذوقوہ، فرمایا کہ کافروں کو مارنے کے بعد انہیں کہہ دینا میں اب مزہ چکھ لو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کا. ذالکم فذوقوہ، فرمایا اب مزہ چکھو، یہ دنیا کا عذاب ہے جو تمہیں ملا ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت کا جو آگ کا عذاب ہے وہ تو ویسے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. عہدہ جتنا مرضی بڑا ہو آخر عہدے کا کتنی دیر ہوتی ہے؟ 4 دن کی بات ہوتا ہے، 4 دن آدھی چالنی تو پھر ہنیری رات، یہی کچھ ہوتا ہے نا. یہ 4 دن چکا چوند ہوتی ہے. دیکھیں نا اتنا بڑا مکے کا سردار تھا کہاں گیا؟ اتنے بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا کرتے تھے کہاں مر گئے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے کنویں پر آ کر کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سب سے برے رشتہ دار نکلے ہو. پوری کائنات مجھ سے فیض لے کر جنت حاصل کر چکی ہے اور میرے اپنے رشتہ دار جو ہے وہ آج کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ذلیل ہو کر.
ٹھیک ہے نا جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ پھر اسے کیا کرتا ہے؟ سخت عذاب دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، ذلیل ہو کے مرتا ہے. یہ کل پرسوں ایک بندہ مرا ہے لاہور کے اندر، ٹھیک ہے. معراج القرآن پر جب پولیس نے حملہ کیا تھا نا تو سب سے آگے جناب ڈنڈا لے کر نا گاڑیاں شاڑیاں توڑتا رہا. ٹھیک ہے جی. کئی بندوں کو جناب اس نے مارا بھی صحیح، کئی جناب طالب علموں کو اس نے مارا. 3 مہینے تک وہ بیمار پڑ رہا، اور 3 مہینے تک نہ پیشاب کر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا. یہ کل پرسوں کی بات، کل پرسوں مر گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب وہ مونچھیں بھی بڑی بڑی تھی، سارا کچھ تھا، کہاں گیا سارا کچھ؟ ٹھیک ہے جی. یہ جو چودر پوڑا ہے نا، چودر پوڑا نہیں زیادہ دیر چلتا ہے، جب عمر ڈھل جاتی ہے تو چودر پوڑا تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم فذوقوہ، فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے نا اسے عزت کبھی نہیں ملی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے کوئی بندہ عزت پا جائے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، نمرود آیا ہے، فرعون آیا ہے، سارے آئے ہیں، کبھی کسی کو عزت ملی ہے؟ ہاں، عزت جس کو بھی ملی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے. آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر کسی کا نام رہا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے رہا ہے. جس نے اسلام کی خدمت کی رب نے عزت عطا فرما دی ہے، جس نے اسلام کی مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.